अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का दूसरा नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेशा खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। साहिब समू अमीर की दावत पर ट्यूनिस के सदर कल दोहा पहुंच रहे हैं। कतर ने ग्रुप 77 प्लस चीन नामी ग्रुप में शामिल मुल्कों के वज़राए खारजा के इजलास और अमन के पेरिस फोरम के तीसरे सेशन के इजलास में शिरकत की है। कतर कोरोना वायरस पर काबू पाने में कामयाबियां समेट रहा है और अब तक इस बीमारी से शिफा पाने वालों की तादाद 132,000 से ज्यादा हो गई है। अमेरिका की इंतखाबी इंतजामिया ने कहा है कि वोटों के ज़ाया किए जाने या तब्दील कर दिए जाने के कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। सामिन, ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब इस्मुब अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी की दावत पर बिरादर मुल्क जमहूरिया ट्यूनिस के सदर कैस सईद कल हफ्ते के रोज कतर के दौरे पर दोहा पहुंच रहे हैं। परसों इतवार के रोज दीवाने अमीरी में साहिब इस्मुब अमीर के साथ उनके मुज़ाकरात होंगे और उनमें दोनों बिरादर मुल्कों के बाहमी गहरे ताल्लुकात और उन्हें मजीद फरोग देने के वसाइल ज़ेरे बहस आएंगे। कतर और ट्यूनिस के दरमियान बहुत गहरे और गैर मामूली ताल्लुकात कायम हैं और बहुत तेजी से फरोग पा रहे हैं। फिर दोनों ममालिक बाहमी मुशावरत, ताउन और हर सतह पर दौरों के तबादले की आला तरीन सतह बरकरार रखे हुए हैं। कतर ने 77 प्लस चाइना ग्रुप में शामिल मुल्कों के वज़राए खारजा के 44वें इजलास में शिरकत की है। वज़ीर ममलकत बराए उमूर खारजा जनाब सुल्तान बिन साद अल मरेखी ने इस इजलास में कतर की जानिब से तकरीर करते हुए बताया है कि कतर ने कोरोना की आलमी वबा के दौरान तकरीबन 80 मुल्कों की मदद की है और इस मदद की कुल मालियत 89 मिलियन अमरीकी डॉलर से ज्यादा है। फिर मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पैदा होने वाले चैलेंजों का मुकाबला करने के हवाले से उन्होंने बताया कि कतर ने मौसमियाती तब्दीलियों के मसले को हल करने के लिए 100 मिलियन डॉलर की मदद देने का वादा किया है। और जहां तक बात है कतर पर मुसल्लत किए गए जालिमाना मुहासरे की, तो इस बारे में वजीर ममलकत बराए उमूर खारजा ने इस इजलास से अपने खिताब में कहा है कि कतर पर मुसल्लत ये जालिमाना मुहासरा ग्रुप 77 के उसूलों और बुनियादों की खुली खिलाफ वर्जी है और ये अक़वाम मुत्तहिदा के मकासद और बैनुल अक़वामी कानून के साथ भी टकराता है। उन्होंने कहा कि कतर का मुहासरा बेबुनियाद दावों की बुनियाद पर मुसल्लत किया गया है। जमहूरिया फ्रांस में कतर के सफीर शेख अली बिन जासिम आल सानी ने पेरिस अमन फोरम के तीसरे सेशन के इजलासों में कतर की नुमाइंदगी की है। वीडियो कम्युनिकेशन के जरिए मुनाकिद होने वाले इस सेशन का इफ्तिताह फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों ने किया है। 60 से ज्यादा मुल्कों के सरबराहान, वज़राए आज़म और बैनुल अक़वामी तंजीमें इस सेशन में शरीक हैं। कोरोना की आलमी वबा की रोकथाम के लिए मिलकर काम करने, इस वबा के मुकाबले में आलमी बिरादरी के डट कर खड़े होने की ताकत और सलाहियत में इजाफे और सन 2020 के इस सेशन के लिए मुंतखब किए गए मंसूबों पर इस इजलास में बहस की गई है। इन मौज़ूआत के तयन और सेशन की तैयारियों में आलमी अदालत के फ़आल बुनियादी फरीकों ने भी हिस्सा लिया है और सेहत के नए बहरान और उसके नतीजे में पैदा होने वाले समाजी और इक़्तिसादी बहरानों के फौरी हल इस सेशन में ज़ेरे बहस आएंगे। एशियन ओलंपिक काउंसिल के रुकन
آندرے کریکوف نے قطر کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ سن 2030 کی ایشین گیمز کی میزبانی کی صلاحیت اور اعتماد رکھتا ہے۔ ایشین ایویلیویشن کمیٹی نے اپنے حالیہ دورہ دوحہ میں قطری دارالحکومت میں موجود جدید ترین فیکلٹیز اور ماڈرن انفراسٹرکچر یعنی بنیادی ڈھانچے کو دیکھنے اور سن 2030 کی ان گیمز کے لیے دوحہ کمیٹی کے منصوبوں کی تفصیلات جاننے میں دلچسپی لی ہے۔ ان منصوبوں میں کھلاڑیوں پر روشنی فوکس کرنا اور پائیداری کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ کورونا کی تازہ ترین صورتحال بتاتے ہوئے وزارت صحت نے آج اعلان کیا ہے کہ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 235 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 203 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح اب تک اس بیماری سے صحت یاب ہونے والوں کی کل تعداد 132,356 ہو گئی ہے۔ اس طرح صحت کا شعبہ مسلسل کامیابیاں حاصل کرتا جا رہا ہے تاکہ یہاں کی سوسائٹی اور معاشرے کو بحفاظت کنارے تک پہنچایا جا سکے۔ سوسائٹی میں صحت کی حفاظت کے لیے کیے جانے والے اقدامات میں یہاں کے متعلقہ اداروں نے 164 اشخاص کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے کہ انہوں نے مطلوبہ مقامات پر فیس ماسک کا استعمال نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ 7 ایسے اشخاص کو بھی پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کیا گیا ہے جنہوں نے گاڑی میں بیٹھنے والوں کی مقررہ تعداد کی خلاف ورزی کی تھی۔ اس وقت یہاں ایک کار میں ڈرائیور سمیت 4 اشخاص کو بیٹھنے کی اجازت ہے، البتہ فیملی اس پابندی سے مستثنی ہے۔ اس کارروائی کی ایک وجہ کابینہ کا یہ فیصلہ بھی ہے کہ احتیاطی اور حفاظتی اقدامات کی پابندی لازمی اور ضروری ہے۔ عالمی سطح پر صحت کی عالمی تنظیم WHO نے کورونا ویکسین کی مارکیٹنگ شروع ہونے پر کسی ایک کی اجارہ داری یعنی مونوپلی کو متنبع کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس ویکسین کی تیاری کے بعد یہ دنیا کے تمام ملکوں کو دستیاب ہونی چاہیے تاکہ یہ وبا مزید نہ پھیل سکے اور عالمی معیشت میں اٹھان کی کیفیت سامنے آ سکے۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات کی انتظامیہ نے ایسے کسی بھی ثبوت کی تردید کی ہے جس سے پتہ چل سکے کہ ووٹ لاپتہ کر دیے گئے ہیں یا ان میں رد و بدل کیا گیا ہے۔ انتخابات کی سیکیورٹی کے لیے مقامی اور قومی دونوں سطحوں کی انتظامیہ نے، جس میں سائبر سیکیورٹی کی ایجنسی، داخلہ سیکیورٹی کی وزارت کے تابع انفراسٹرکچر کی سیکیورٹی کی انتظامیہ شامل ہے، اس نے اپنے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ نومبر میں ہونے والے انتخابات امریکہ کی پوری تاریخ میں سب سے زیادہ سیکیور اور پرامن انتخابات تھے، اور یہ بیان ریپبلکن پارٹی اور وائٹ ہاؤس کے دعووں کے ساتھ ٹکرا رہا ہے۔ دراصل امریکی میڈیا نے بتایا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن اب اریزونا ریاست کا الیکشن بھی جیت گئے ہیں۔ اس طرح ان کی کامیابی اور صدر ٹرمپ کی کامیابی کے درمیان خلا اور بڑا ہو گیا ہے۔ ادھر صدر ٹرمپ مسلسل یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس الیکشن کو مسترد کرتے ہیں۔ انتخابات کے نتائج کو صدر ٹرمپ کی جانب سے مسلسل ریفیوز کیے جانے کے نتیجے میں اب امریکہ میں پرامن انتقال اقتدار کے بارے میں رکاوٹوں اور اندیشوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت جو بائیڈن اپنی اگلی انتظامیہ تشکیل دے رہے ہیں، لیکن صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے ان انتخابات میں ڈومینیون نامی جو الیکٹرانک پروگرام استعمال کیا ہے، اس پروگرام نے ان کے لاکھوں ووٹ چوری کر کے ان کے حریف جو بائیڈن کو دے دیے ہیں۔
امریکہ کی قومی سلامتی کے سابق مشیر ہاربرٹ میک ماسٹر نے کہا ہے کہ امریکی اداروں کی انتظامیہ کی تبدیلی کے مرحلے میں استحکام اور سیکیورٹی بہت ضروری ہے، تو یہ انتخابات ہر لحاظ سے غیر معمولی رہے ہیں، تو ان کے بعد اقتدار کی منتقلی بھی کیا اسی طرح ہو جائے گی جس طرح کے سب چاہتے ہیں، یا یہ تبدیلی بھی غیر معمولی ہوگی؟ اور سودان کی عبوری انتظامی یا عبوری خود مختار کونسل کے سربراہ جنرل عبد الفتاح البرہان نے ان تمام لوگوں کی عام معافی کا حکم جاری کر دیا ہے جنہوں نے اسٹیٹ یعنی ملک کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے تھے۔ اس فیصلے میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جنہوں نے وہاں کی کسی فوجی یا جنگی کارروائی میں حصہ لیا تھا، یا لڑائی کے کسی بھی آپریشن کی اپنے کسی فعل یا اپنے قول کے ذریعے مدد کی تھی۔ لیکن ایسے لوگ اس حکم سے مستثنی رکھے گئے ہیں جن کی گرفتاری کے لیے جرائم کی بین الاقوامی عدالت کی طرف سے وارنٹ جاری کیے جا چکے ہیں، یا جنہیں اس وقت اجتماعی صفایا کر دینے یا انسانیت کے خلاف جرائم کے مقدمات کا سامنا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر کی دعوت پر تیونس کے صدر کل دوحہ پہنچ رہے ہیں۔ قطر نے 77+3 نامی گروپ میں شامل ملکوں کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے اور امن کے پیرس فورم کے تیسرے سیشن کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ قطر کورونا وائرس پر قابو پانے میں کامیابیاں سمیٹ رہا ہے اور اب تک اس بیماری سے یہاں شفا پانے والوں کی تعداد 1,32,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ امریکہ کی انتخابی انتظامیہ نے کہا ہے کہ ووٹوں کے ضائع کیے جانے یا تبدیل کر دیے جانے کے کوئی بھی ثبوت نہیں ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا بإذن اللہ تعالی۔